تو آج کا مسلمان اس بات کو کیوں بلا بیٹھا ہے کہ اس کا کریٹر کوئی نہ کوئی ہے، لیکن میں قربان جاؤں اس اللہ پہ، اس اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے سانچے میں ڈال کر پیدا کیا۔ جب ہم قرآن پہ نظر اٹھاتے ہیں، قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 18 سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ کہ انسان کیا تھا، کس طریقے سے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ آج کا مسلم معاشرہ اس بات کو بلا بیٹھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ آنکھ جو بالکل سامنے کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ اسے پیچھے بھی دے سکتے تھے۔ دو ٹانگیں دی ہیں اللہ پاک، ایک ٹانگ بھی دے سکتے تھے۔ اگر ہم اس دنیا پر نظر اٹھا کر دیکھیں، ہمیں بات سمجھ آئے گی کہ ایسا کوئی نہیں کہ جس کی فنگر پرنٹ میچ ہوتی ہو۔ آج کے زمانے میں بات سمجھنی آسان ہے۔ آپ دیکھیں موبائل کا زمانہ ہے، آپ موبائل میں اپنا فیس کیمرہ لگاتے ہیں تو لگ جائے گا، اگر دوسرے کا لگائیں گے نہیں لگے گا، یعنی آنکھوں کا سیمپل الگ ہے۔ آپ فنگر پرنٹ استعمال کریں گے، میری الگ، اس کی الگ، اس کی الگ، ہر ایک کی الگ الگ۔ دو بھائی ہیں، دونوں کی فنگر پرنٹ آپس میں نہیں ملتی، جڑوا بھائی ہیں ان کی بھی نہیں ملتی۔ تو یہ بنانے والا کون ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی تو کریٹر ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کرے کہ میرا بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے۔ اگر اللہ پاک چاہتے تو جو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہیں سامنے کی طرف، اگر یہ ہمیں نیچے یہاں ٹانگ کے پاس ہوتی، جو ہاتھ سامنے کی طرف ہے اگر یہ پیچھے کی طرف ہوتے تو ہمیں کھانا کتنا مشکل ہوتا۔ آپ دیکھیں ایک مشین کو، آپ جیسی بھی دیکھیں یا کوئی بھی مشین دیکھیں، وہ جب کام کرتی ہے اور کس طریقے سے پورا روبوٹک سسٹم اس کے اندر انوالو ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے کس طریقے سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جوائنٹ ہیں لیکن اس طریقے سے ہلتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ آج کی سائنس حیران ہے، آج کی سائنس نے بہت ترقی کی اور ہم ترقی مانتے ہیں ان کی۔ میں ان خطیبوں کی طرح، ان وائزوں کی طرح نہیں ہوں کہ ترقی نہیں مانوں گا، مانتے ہیں ہم۔ پوری سائنس مل جائے، پوری سائنس مل کر ایک انسان نہیں بنا سکتی۔ روبوٹ تو بناتے ہیں لیکن وہ انسان تھوڑی ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طریقے سے کس سانچے میں ڈال کر پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، فرشتوں نے کیا کہا؟ مت پیدا کریں، یہ زمین میں جا کر فساد مچائیں گے، یہ خون خرابہ مچائیں گے، آپ انہیں مت پیدا کریں۔ اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ نہ ہم میں سے کسی نے کوئی ایسا سرٹیفکیٹ دیا تھا، کوئی ایسی لیٹر لکھ کے دی تھی کہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کرنا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اور یہ امت جس کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی، جس کے لیے رسولوں نے دعائیں مانگی، کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے مسلسل روتے رہے، بلبلاتے رہے، اللہ سے ہم کلامی، اللہ سے کہتے رہے اللہ یہ امت دے دے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کہا اگر امت نہیں دے رہے تو اس امت میں سے پیدا کر دیجئے۔ اور آخری زمانے میں جا کر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تمام تفصیلی واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ ہم اور آپ تو ایسے ہی آگے ہیں، نہ کوئی محنتیں ہماری لگی، نہ کوئی ہماری ایسے جد و جہد لگی ہے۔ سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا جو مرضی کرو، شرابیں پیو، ڈرگز لو، گانے سنو، جاؤ عیاشی کرو، نہیں۔ سوچیں ذرا،